ایسے ہی ماما چڑیا آدھی رات کو اپنی 7 بیٹیوں کو لے کر گھر سے نکل جاتی ہے۔ اس کا پتی بہت ظالم تھا، اپنی پتنی کو مارتا کہ تو نے 7 بیٹیوں کو جنم دیا، ایک بھی بیٹے کو جنم نہ دیا۔ آدھی رات کو چڑیا سنسان جنگل میں چلی جاتی ہے اور اپنی بیٹیوں سے کہتی ہے، ارے میری بیٹیوں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کی ماں ابھی زندہ ہوں، آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ ماما اب ہم کہاں رہیں گی؟ میری بیٹیوں اب ہم یہی رہیں گے، یہی ہمارا گھر ہے۔ ماں چڑیا باتیں کرتی ہیں، تیز بارش شروع ہو جاتی ہے اور ماں چڑیا اپنی بچیوں کو بچانے کے لیے ان کے اوپر پتوں کا گھر بناتی ہے۔ ماما ماما مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ میری بیٹی تم فکر نہ کرو۔ ماں چڑیا اپنے پنکھ پھیلا کر اونچی شاخ پر بیٹھ جاتی ہے اور اپنی 7 بیٹیوں کو نیچے بٹھا لیتی ہے۔ سب سے بڑی بیٹی بولتی ہے، ماما آپ بھی نیچے آ جائیں، ماما آپ کو ٹھنڈ لگ جائیں گی۔ نہیں میری بچی، میں نیچے نہیں آ سکتی، آپ کی سرکشا کرنا میرا فرض ہے کیونکہ میں آپ کی ماں ہوں اور آپ ابھی چھوٹی ہیں۔ پوری رات بارش ہوتی ہے، صبح کا سویر ہو جاتا ہے۔ ماں چڑیا اپنی ٹوکری اٹھا کر دور دشا میں جاتی ہے اور اڑتی اڑتی وہ ایک نئے جنگل میں پہنچ جاتی ہے اور ایک بڑے پیڑ کے اوپر اپنے گھونسلے 7 بیٹیوں والوں کو رکھتی ہے اور ماں چڑیا اسی دن سے اس کو اپنا گھر سمجھتی ہے۔ میری بیٹیوں، یہ اب ہمارا گھر ہے، اب ہم یہیں رہیں گی۔ رانو کی بڑی بیٹی ڈولی اب اڑنا سیکھ گئی تھی۔ ڈولی بہت عقل مند اور بدھیمان تھی اور اپنی ماں کی طرح ہر کام بخوبی جانتی تھی، اور دوسری 6 بہنیں ابھی بالکل چھوٹی تھیں، ان کو اڑنا نہ آتا تھا۔ وہ بھی اپنی بہن کی طرف دیکھتی اور اڑنے کی کوشش کرتی۔ میری بیٹیوں، اب میں جا رہی ہوں بھوجن لینے، اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ ایسے دن گزرتے جاتے ہیں، ماں چڑیا بھوجن کی تلاش میں جاتی، ڈولی اپنی بہنوں کو اڑنا سکھاتی۔ ارے اگر آپ کو اڑنا نہ آئے تو اپنے پنکھ کھول کے اڑیں، پنکھ اگر آپ بند کر کے اڑیں گی تو اڑنے نہیں ہوگا، دیکھیں میری طرف جیسے میں اڑتی ہوں، پنکھ دونوں پھیلا کر۔ جی ہمیں آپ کی سمجھ آ گئی ہے۔ ایسے ہی رانو چڑیا بھوجن کی تلاش میں جاتی ہے اور رانو چڑیا تو اب بھول چکی تھی کہ اس کا کوئی گھر تھا، اس کا کوئی پتی تھا جس نے اس کو گھر سے نکالا، کس کارن کہ اس کی 7 بیٹیاں ہیں، ایک بھی بیٹے کو جنم نہ دیا۔ میری بیٹیوں، آپ ہمیشہ بدھی سے کام لیا کریں، جیسا میں کہوں ویسا کیا کریں۔ ماما ٹھیک ہے، ہم ویسا ہی کریں گے ماما، جیسا آپ کہیں۔ ایسے ہی ڈولی نے اپنی 6 بہنوں کو اڑنا سکھا دیا تھا۔ ڈولی آگے، 6 بہنیں پیچھے اڑ رہی تھی۔ ماں بہت خوش ہوتی ہے، میری بیٹی مجھے بہت گرو ہے، ڈولی میری بیٹی آپ بہت بدھیمان ہو۔ ایسے ہی ڈولی دور دشا میں جاتی ہے اور ایک بانس کا گھر بنا دیکھتی ہے۔ میں بھی ایسا گھر بناؤں گی، میں بھی ایسا گھر بناؤں گی۔ ڈولی اپنی بہنوں کو کہتی ہے، ارے ہم نے اپنا مضبوط اور پکا گھر بنانا ہے بانسوں کا۔ ٹھیک ہے بہن، ہم اپنا گھر ضرور بنائیں گی۔ ڈولی دور جنگل میں بانس کاٹنا شروع کرتی ہے۔ 6 بہنیں وہ بانس اٹھا کر اپنے پیڑ بڑے کے پاس لے کر جاتی ہیں۔ رات ہونے والی تھی۔ بس چلیں ہم گھر چلتے ہیں، ماما آنے والی ہے۔ ایسے ہی ماں کے آنے سے پہلے 7 بیٹیاں اپنے گھونسلے میں آ جاتی ہیں اور میری بیٹیوں آپ اپنے گھونسلے میں رہا کرو، آپ کہیں بھی باہر نہیں جانا، میں آپ کے لیے بھوجن لے کے آیا کروں گی۔ ایسے ہی اگلے روز ڈولی دوبارہ سے بڑے سے بانسوں سے گھر کا ایک نقشہ بنانا شروع کرتی ہے اور رات ہونے سے پہلے 7 بہنوں کی کڑی محنت سے ایک بانسوں کا مضبوط پکا گھر تیار ہو جاتا ہے۔ ماں چڑیا دیکھ کر بہت حیران ہوتی ہے۔ 7 بیٹیاں پیچھے سے ماں کو بلاتی ہیں، ماما یہ دیکھا ہمارا گھر، یہ ماما ہمارا گھر ہے، ماما ہم اس گھر سے نکل کے آئے تھے، ہمارے پتا نے ہمیں نکال دیا۔
میری بیٹیوں، کیا یہ گھر ہمارا ہے؟ رانو چڑیا کی آنکھوں میں آنسو تھے خوشی کی، اپنی بیٹیوں کو لے کر اڑتی ہے اور دوسری دشا میں ایک بڑا چکر لگاتی ہے کہ اس کی بیٹیوں نے ٹھیک سے اڑنا سیکھا ہے۔ ماں آگے، ساتوں بیٹیاں پیچھے۔ ایک گھر کے پاس وہ رکتی ہیں اور اندر سے ایک پکشی کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ رانو چڑیا ارے پتہ نہیں کہ اندر کون سا پکشی رو رہا ہے۔ چلو میری بیٹیوں، اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ کون سا پکشی رو رہا ہے اور کسی پکشی کو کسی مدد کی یا سہایتا کی ضرورت ہے۔ رانو چڑیا اندر جاتی ہے اپنی بیٹیوں کو لے کر۔ رانو تم ہو؟ رانو کرپیا کرو، میری مدد کرو، میں بہت بیمار ہوں، میرے سے اڑا نہیں جاتا۔ ارے میں آپ کی مدد نہیں کر سکتی۔ وہ رات مجھے ابھی بھی یاد ہے جب آپ نے مجھے دھکے دے کر میری معصوم بچیوں کے ساتھ مجھے نکال دیا۔ آج بھی وہ رات جب میری آنکھوں پر آتی ہے تو میرا دل پھٹ جاتا ہے کہ آپ اتنے بے رحم تھے۔ یہ ساتوں بیٹیاں آپ کی تھیں، میں آپ کی پتنی تھی۔ آپ نے ذرا بھی دیا نہ کی ہم 8 ماں بیٹیوں پر۔ رانو مجھے معاف کر دو۔ ابھی معافی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رانو چڑیا اپنی 7 بیٹیوں کو لے کر چلی جاتی ہے اور پتا بیمار وہیں پڑا رہتا ہے۔